السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام عالم کا ہر خزانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، کہ تمام عالم کا ہر خزانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ قسم خدا کی یہ ہر ایک زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، اور کسی میں ایسا کمال کب ہے، کسی میں ایسا ہنر کہاں ہے، کسی میں ایسا کمال کب ہے، کسی میں ایسا ہنر کہاں ہے، کہ ڈوبے سورج کو پھر بلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، کہ ڈوبے سورج کو پھر بلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی کہیں گے ہر ایک پیغمبر بروز محشر ہماسیوں سے، یہی کہیں گے ہر ایک پیغمبر بروز محشر ہماسیوں سے، گناہ گاروں کو بخشوانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، گناہ گاروں کو بخشوانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا۔ اور تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے اے ظالم، تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے اے ظالم، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ میں ہندوستان چھوڑوں گا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں بڑے با آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے رسالت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی مت کر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت مت کر۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماں باپ کو افتک مت کہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ لیکن حضرات، آج ہمارا معاملہ الگ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ سے اونچے آواز میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آ جاتے ہیں، صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، ہوا جنتوں کا ہوا ناروں کا،
تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے گا۔ اور ہم اپنے ماں باپ کو ناخوش رکھیں گے، ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کر لو، اور جہنم میں جانا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کر لو۔ حضرات، ماں باپ بہت بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے۔ آج ایک بیٹا کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے۔ کیا ہوا کیوں تیرے باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے؟ کہتا ہے مجھے 6 پیسے دیے، میرے بھائی کو 7 پیسے نہ دی، مجھے مکان میں وہ کمرہ دیا ہے جو پرانا تھا، میرے بھائی کو نیا کمرہ دے دیا، اور تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے 1 پیسے زمین کی خاطر جو تیرے باپ کی محبت بھری زندگی تھی تو نے اس پر ٹھوکر مار دی۔ تجھے ایک پرانا کمرہ کیا مل گیا؟ تو نے اپنی باپ کے محبت کے سودے کر دیے۔ تو ہے کہ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات یہ ہے کہ باپ نے تیری انگلی نہ تھامی ہوتی تو تجھے کوئی انگلی پکڑ کر چلانے والا نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ بھول گیا؟ تو نے 70 مرتبہ اپنے باپ سے کہا تھا ابا یہ کیا ہے؟ 70 مرتبہ تیرے باپ نے کہا تھا بیٹے یہ وہ ہے۔ باپ ایک ایک جملے کو دہرا کرا، تیری زبان اٹکتی رہی تو ہکلا کرا تو نہیں بولا۔ باپ نے ایک جملے کو کئی مرتبہ دہرایا، صبح سے شام ہو گئی باپ ایک جملہ تجھ سے کہلواتا رہا، بیٹے کہ اللہ، تیرے زبان پہ لفظ اللہ نہیں آیا۔ ایک دن گزر گیا باپ نہیں تھکا، دوسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا، تیسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا، چوتھا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا، 7 دن کے بعد تیری زبان پہ لفظ اللہ آیا تھا۔ جب تو نے لفظ اللہ کہا تھا تیرا باپ خوشی میں جھوم گیا تھا، تجھے سینے سے لگا کے مچل گیا تھا اور کہہ رہا تھا خاندان والوں مبارک ہو، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن میرے بیٹے نے زبان کھولی ہے، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن میرے بیٹے نے بولنا شروع کیا ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، جب تو بولا تھا تیرے باپ نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹی تھی، جب تو بولا تھا تیرے باپ نے خوشی میں نعرے لگائے تھے، اور آج باپ بولتا ہے تو کہتا ہے اپنی زبان کو تالا لگا، تیری زبان اچھی نہیں لگتی۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، تو کہتا ہے جنت میں جاؤں گا، حوض کوثر بھی پیوں گا، اور تم نہیں جانتا ہے جنت اسے ملے گی جس کا باپ بھی راضی ہوگا، اس کی ماں بھی اس سے راضی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی ماں بھی راضی ہوگی اس کا باپ بھی اس سے راضی ہوگا، اس کو جنت ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے ہم جنت حاصل کر لیں، ہرگز ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اور جوان ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے۔ سنو ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھے، خادمہ نے کھانا پیش کیا، آنکھ میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ لگتا ہے قریش کے بہادروں کی بہادری کو زنگ لگ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ جب کے بھتیجے ہیں محمد رسول اللہ میرے حرم شریف سے گزر رہی تھی کہ میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ سنا ہے ابو جہل نے انہیں پتھر مارا ہے۔ جیسے اتنا سنا نے آپ نے جو لقمہ کھا رہے تو وہ وہیں چھوڑ دیا اور پتہ پوچھا ابو جہل کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا فلاں مقام پہ ملے گا۔ آپ کھانا پینا چھوڑ کر اسی جگہ پر پہنچے جہاں ابو جہل کا پتہ ملا تھا۔ آپ نے جانے کے بعد تلوار کے دستے سے ابو جہل کے سر پہ پار کیا جس سے سر پھٹا، خون بہا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا اے لوگوں میرے بھتیجے کو دیکھا ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ہاں حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ سن ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ اسے پہنچے نا حرم شریف میں آپ، میرے مصطفیٰ کا سر سردی میں رکھا ہوا تھا، میرے مصطفیٰ سر و قطار روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے آگا آواز دی بھتیجے سر کو اٹھا لیجئے، میرے مصطفیٰ نے سر کو سردی سے نہیں اٹھایا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز دی بھتیجے سر کو اٹھا لیجئے، پھر میرے مصطفیٰ نے سر کو سردی سے نہیں اٹھایا۔ محققین لکھتے ہیں جب تیسری مرتبہ حضرت امیر حمزہ نے حضور کو سہارا دے کر جب اٹھایا تو محققین لکھتے ہیں کہ جس جگہ میرے حضور کی پیشانی تھی وہ جگہ آنسوؤں سے تر تھی، میرے مصطفیٰ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ چچا نے کہا بھتیجا آنسو پوچھ لیجئے، میں آپ کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ محققین لکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے جیسے چچا نے یہ بازو پھیلائے مصطفیٰ کو گلے سے لگانا چاہا۔ محققین لکھتے ہیں مصطفیٰ نے اپنے چچا کے بازو کو ہاتھ سے یوں ہٹایا اور فرمایا اے میرے چچا آج میرا کوئی نہیں ہے، آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی نے ہمت نہیں تھی کوئی میری طرف پتھر بھی پھینک دیتا، آج میری ماں آمنہ ہوتے کوئی مسجد حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ اس لیے کہتا ہوں یار ماں باپ ہے تو ان کی عزت کر لو،
माँ बाप है तो इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो कोई आंसू पूछने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए तो कोई सिर से लगाने वाला नहीं होगा। ये है तो इनको राजी कर लो। कसम खुदा की, अगर ये राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा।